ایک شخص تھا جو ہر سال سبیل لگایا کرتا تھا، اور اس کی سبیل ایسی ہوتی تھی کہ شہر کے سارے لوگ آتے تھے اور اس کے یہاں سے شربت پیا کرتے تھے۔ ظاہراً دودھ کا شربت ہوتا تھا، بہت میٹھا، بہت بہترین شربت وہ بناتا تھا، اور ہر شخص انتظار کرتا تھا کہ جب عاشور کا دن آئے گا تو یہ سبیل لگائے گا، ہم اس کی سبیل سے وہ شربت پئیں گے۔ تو اس بہانے سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور امام حسین سے جڑ جاتے ہیں۔ ہمیں دروازہ بند نہیں کرنا ہے، جتنا دروازہ ہم کھول سکتے ہیں اسے کھلا رکھنا ہے۔ تو اگر کوئی نیاز کے بہانے، اگر کوئی سبیل کے بہانے امام حسین سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، جوڑ دیجئے اسے امام حسین سے۔ تو وہ ہر سال سبیل لگایا کرتا تھا، بہترین اس کی سبیل ہوتی تھی۔ ایک سال حکومت وقت نے اسے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ جب زندان میں بند ہو گیا تو محرم کے ایام قریب آنے لگے۔ کہنے لگا کہ بی بی میں اور کچھ نہیں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ عاشور سے پہلے مجھے آزادی نصیب ہو جائے تاکہ میں عاشور کے دن سبیل امام حسین لگاؤں، اور ویسے ہی شوق و ذوق کے ساتھ لگاؤں کہ سارا شہر آئے اور ہمارے یہاں سے سبیل کا پانی پی کر جائے، مولا امام حسین کی پیاس کو یاد کرے۔ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے جب دن شروع ہوئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ ایسے اسباب فراہم ہوئے کہ یہ آزاد ہو گیا۔ جب آزاد ہو گیا تو آزاد ہونے کے بعد گھر پر پہنچا تاکہ سبیل کے لیے انتظامات کر سکے، تو دیکھا کہ گھر کے اندر مال اور اسباب حکومت لوٹ چکی ہے۔ گھر میں پیسے موجود نہیں ہیں، درہم و دینار ختم ہو چکے ہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں کہ سبیل امام حسین اسی شان و شوکت کے ساتھ لگائی جا سکے۔ اب یہ سوچنے لگا میں عاشور کے دن سبیل لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ سارا شہر تو آئے گا سبیل پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے، شربت پینے کے لیے آئے گا، کیوں نہ میں اپنے اعتبار سے جتنی کوشش ہے، جتنی استطاعت ہے ویسی سبیل لگا لیتا ہوں، انشاءاللہ یہ جو آئیں گے پینے کے لیے یہ بھی دعائیں دے کر جائیں گے۔ اب دیکھیں ہم تو عام طور پر سبیل لگانے والوں کو، نیاز کرنے والوں کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسی نیاز لگا دی، آپ نے ایسی سبیل لگا دی، یہ شان امام حسین کے خلاف ہے۔ خود انسان کا کردار کیا ہے جو پینے کے لیے گیا ہے؟ خود ہمارا کردار کیا ہے جو نیاز لینے کے لیے گئے ہیں؟ کیا وہی تقدس ہے کہ جیسے عراق کے اندر اربعین کے موقع پر نظر آتا ہے کہ ایک صف کے اندر لوگ تہذیب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ باری باری ان کو نیاز امام حسین میں۔ اب عاشور کا دن آیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کچھ چینی خریدی، کچھ رنگ خریدا، پانی لیا، پانی کو ٹھنڈا کیا اور ٹھنڈے پانی میں کچھ چینی ملا کر، کچھ رنگ ملا کر سبیل تیار کر دی۔ عاشور کا دن آیا، لوگ سب سبیل کے پاس جمع ہو گئے اور سب کو یہ یقین تھا کہ آج بھی اسی طریقے سے بہترین پانی اور بہترین شربت ملے گا جیسے ہر سال ملا کرتا تھا۔ شربت بھی بلکہ ظاہراً دودھ کا شربت ہوا کرتا تھا، آج بھی اسی طریقے سے ملے گا۔ جیسے ہی زائرین نے اور عزاداروں نے پینا شروع کیا، پیتے تھے اور آدھا چھوڑ کر وہیں سے چلے جاتے تھے۔ بعض پیتے تھے، آدھا اپنا گلاس کسی اور کو دے دیتے تھے کہ باقی آپ لے لیجئے، آج وہ بات نہیں ہے۔ بعض نے چھوڑ دیا اور سبیل کا پانی اور سبیل کا جو شربت تھا وہ اسی طریقے سے پڑا رہ گیا، لوگ پیتے رہے، چھوڑ چھوڑ کر جاتے رہے، نعوذ باللہ یہ جملے کہتے رہے کہ آج وہ مزہ نہیں آیا، آج ویسی سبیل نہیں تھی، آج وہ لطف نہیں آیا کہ جیسے ہر مرتبہ اس کی سبیل میں آیا کرتا تھا۔ یہ جملے سبیل لگانے والے کے دل کو توڑ گئے اور سب ایسے ایسے سبیل کو خالی کر کے جب چلے گئے تو یہ رو کر کہنے لگا اے امام حسین کیا آج بھی آپ اتنے غریب ہیں کہ جب تک اچھا کھانا نہ کھلایا جائے، جب تک اچھا شربت پیش نہ کیا جائے تو اب بھی لوگ آپ کے نام پر نہیں جمع ہوتے؟ یہ بھی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ کیا دیکھا کہ اچانک ایک بڑا سا لشکر آ رہا ہے۔ اس سے کہا چلو لشکر ہی کو میں پانی پلا دوں گا۔ لشکر عام طور پر سفر کر کر کے پیاسے ہو جاتے ہیں، انہی کو میں پانی پلا دوں گا، یہ پانی جیسا ہی تو شربت ہے، یہ پانی پی لیں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے میرا پانی ختم ہو جائے گا۔ وہ لشکر قریب آیا، انہوں نے پہلا سوال کیا تیری سبیل پر پانی موجود ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو پانی ہی پانی ہے، کتنا ہی پانی چاہیے ہو میرے پاس پانی موجود ہے۔ پانی پلانے لگا، سارا لشکر سیراب ہونے لگا، شکریہ ادا کرنے لگا، یہ خوش ہونے لگا، اور وہ لشکر ایسے ایسے پانی پی کر جب جانے لگا تو اس سے سوال کیا ارے تمہارا سفر کہاں سے کہاں تک کی طرف ہے؟ اگر کوئی رہنمائی چاہتے ہو تو میں رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سنیے گا جملہ لشکر والوں نے جملہ کیا کہا، کہنے لگے ہم کربلا سے آئے ہیں، کربلا ہی جا رہے ہیں۔
کہنے لگا کیا مطلب؟ لوگ ایک شہر سے نکلتے ہیں دوسرے شہر جاتے ہیں، تم کربلا سے آئے ہو کربلا ہی جا رہے ہو، تم ہو کون؟ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تم ہو کس قوم کے لوگ؟ انہوں نے کہا، اور ان کا جو سب سے بڑا سید و سردار تھا اس نے کہا، میں امام حسین کا صحابی اور ان کا خادم اور غلام حبیب ابن مظاہر ہوں، اور مجھے میرے مولا نے حکم دیا ہے، میرے عاشق نے سبیل لگائی ہے، کوئی اس کی سبیل سے پانی نہیں پیتا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، جا کر اس کی سبیل سے پانی پی کر آ۔ تو یہ لشکر امام حسین نے بھیجا ہے تاکہ ہم تیری سبیل کو قبول کر لیں۔ عزادارو، یہ معیار نہیں ہے کہ کون کتنا اچھا شربت رکھتا ہے، کون کتنی اچھی نیاز رکھتا ہے۔ مولا امام حسین اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، امام حسین ہمارے دلوں پر نظر رکھتے ہیں، کون کتنی سچی نیت کے ساتھ سبیل لگا رہا ہے، کون کتنی سچی نیت کے ساتھ نیاز دے رہا ہے، اور کون کتنی سچی نیت کے ساتھ مجلس میں شریک ہو رہا ہے۔ دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس یہ طاقت اور یہ ظرفیت نہ ہو کہ میں بہترین نیاز پیش کر سکوں، بہترین سبیل لگا سکوں، جتنی استطاعت خدا نے دی ہے ویسا ہی خرچ کرو، پروردگار تمہارے رزق میں اور برکت عطا فرمائے گا۔ تو ہم کسی کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو جائیں کہ دیکھو اس نے یہ نیاز کی ہے تو دکھاوے کے لیے کی، ہمیں کیا معلوم یہ عزاداروں کے لیے کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے۔ آپ حسن ظن سے کام لیتے ہوئے کہیں کہ انشاءاللہ خدا اس کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے، نیاز امام حسین میں اور ترقی عطا فرمائے، اور برکت دے اس کی سبیل کے اندر، اور لوگ آئیں اس کے پاس سیراب بھی ہوں، اس کے پاس آئیں اور کھانا بھر کر لے کر جائیں، کھا کر جائیں، کیونکہ یہ غم منا رہا ہے تو بھوکے اور پیاسے کا غم منا رہا۔ اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ سادگی اختیار کریں کہ جس سے محسوس ہو کہ غم امام حسین منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مل کر ایک درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔